السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، کل مورخہ 14 دسمبر 2023 کو رانچی جھارکھنڈ میں امارت شریعہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ سازش کرنے والے لوگ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے کہ کس طرح ان لوگوں نے غیر شرعی طور پر امیر شریعت کا انتخاب کیا اور انتخاب کے بعد بیعت بھی کر لیا۔ ہم نے بارہا اس بات کی کوشش کیا کہ امارت کے اعتبار سے پسماندہ رہا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم صرف بہار کے لوگوں کو تعاون کرنے کے لیے ہیں؟ ہم نے بارہا اس بات کی کوشش کیا کہ امارت شریعہ جھارکھنڈ کو ترجیح دی جائے اور یہاں کی جو برانچز ہیں، ہمارے جو جھارکھنڈ سے پڑھنے والے علماء ہیں، ان کو ترجیحی بنیاد پر رکھا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی مجلس میں امارت شریعت جھارکھنڈ کا اعلان کیا جائے اور امیر شریعت کے طور پر ہمارے درمیان آج کے اس دور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذر توحید صاحب اسٹیج پر موجود ہیں اور امیر شریعت کے لائق ہیں۔ میں تائید آپ لوگوں کی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تائید کیجیے، امارت شریعت کا اعلان ہوگا اور حضرت مفتی نذر توحید صاحب امیر شریعت منتخب ہو گئے۔ کیا تائید کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر تمام حضرات کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے۔ یہ مبارک اور مسعود موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو، اس مقام کو، اس وقت کو تاریخی بنایا ہے۔ آج آپ لوگوں کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی جو تشریف یہاں نہیں لائے، تو اس کی وجہ بھی موجودہ امیر شریعت فیصل ایسا ہے کہ امارت شریعہ امیر شریعت الحمدللہ حضرات کی تائید سے حضرت منتخب ہو گئے ہیں اور امیر شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ وہ بیعت ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بیعت کے کچھ کلمات حضرت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں، بولیے، عہد کرتے ہیں کہ امیر شریعت جھارکھنڈ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، مفتی نذر توحید امیر شریعت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم کریں گے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ سامعین گرامی قدر، محترم نے امیر کے اعلان کرتے وقت یہ الزام لگایا کہ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو اس پروگرام میں آنا تھا، لیکن امارت شریعہ نے ان کو منع کر دیا۔ یہ الزام ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس کی میں 3 وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ حضرت کے یہاں فضلائے قدیم المعہد کا ایک پروگرام ہونے والا ہے، اس لیے حضرت اس موقع سے کہیں دوسری جگہ کا سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا عمیر عابدین مدنی قاسمی مدد اللہ العالی اس پروگرام میں بحیثیت مقرر شریک تھے۔ اگر امارت شریعہ حضرت فقیہ العصر کو منع کر دیا تو ان کے صاحبزادوں کو کیوں نہیں منع کر پایا؟ یہ ایک سوال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امارت شریعہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے مرکز کے ذمہ دار اس سلسلے میں باضابطہ بات کرنے کو تیار ہے۔ ان وجوہات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الزام بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ اپنے اس ناجائز اور غلط فعل کو درست قرار دینے کے لیے اس طرح کے الزامات کو گڑھا گیا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے اس فعل کو ناجائز اور نامناسب قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا سمیر الدین صاحب کا ایک پیغام بذریعہ آڈیو کلپ ہم تک پہنچی ہے، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ ابھی میں نے ایک خبر پڑھی کہ حضرت مولانا نذر توحید صاحب دامت برکاتہم کو جھارکھنڈ کے لیے امارت شریعہ کا امیر منتخب کر لیا گیا ہے۔
حضرت مولانا نظر توحید صاحب ایک اچھے عالم ہیں, شیخ الحدیث ہیں, بڑے ہیں, لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ جھارکھنڈ کو, بہار کو, اڑیسہ کو, سب کو ایک عمارت کے تحت میں رہنا چاہیے, اسی میں فائدہ ہے. اور حضرت مولانا احمد ولی فیصل صاحب جو امیر ہیں, انہی کو امیر مان کر کے چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب آنے والے نہیں ہیں, اب تو جو مل گیا ہے اسی سے کام چلاؤ. الگ کریں گے جھارکھنڈ کو, پھر ہر ایک الگ ہوگا, انتشار ہوگا اور بکھر جائیں گے. اچھا ہے کہ ابھی عمارت شریعہ کے تحت میں ہم لوگ سارے جمع ہیں اور اتحاد کی شکل باقی جیسا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھے ہیں یا بہت خراب ہے, لیکن جیسا بھی ہے ابھی اتحاد کم سے کم باقی ہے. اس لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ احمد ولی فیصل صاحب دامت برکاتہم کے تحت میں جو عمارت شریعہ چل رہی ہے اور ایک اتحاد کی شکل باقی ہے, اسی کو باقی رکھا جائے. الگ کرنے سے انتشار, اختلاف, ہنگامے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا بہت کام ہو بھی جائے گا لیکن انتشار اس سے زیادہ ہوگا. میرا ایک نظریہ ہے, میرا تعلق چونکہ جھارکھنڈ سے ہے اور یہ بات جھارکھنڈ سے چلی ہے, اس لیے میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں. یہ میرا ناقص نظریہ ہے. میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.